بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت رکھنے پر آئمہ کی آرا۔ حضرت امام الائمہ شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کا نام محمد ہو یا نہ ہو، کسی کے لیے بھی ابو القاسم کنیت رکھنا جائز نہیں۔ اور حضرت امام رافعی قدس سرہ نے فرمایا کہ بعض آئمہ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت اکٹھا کرنا مکروہ ہے اور ہر ایک میں سے علیحدہ علیحدہ رکھنا جائز ہے۔ اور امام الائمہ مالک رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت رکھنا جائز ہے۔ اس کی ممانعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ساتھ خاص تھی، اس لیے کہ اب ممانعت کی علت باقی نہیں رہی۔ وہ علت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے کہ یہ آواز مجھے دی گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم التفات فرماتے اور التفات کا جواب منفی سے ہوتا تو اس کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا تھا۔ شیخ الاسلام سراج الدین بن ملکن قدس سرہ نے خصائص میں ذکر فرمایا کہ بعض لوگوں کی رائے اس مسئلے میں سب سے انوکھی ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر نام رکھنے کی ممانعت کی ہے۔ جب نام پر نام رکھنا ممنوع قرار پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر کنیت رکھنا کیوں کر جائز ہوگا، جیسا کہ شیخ الاسلام ذکی الدین منظری قدس سرہ نے اس رائے کی حکایت فرمائی ہے۔ آخری قول پر سیوطی قدس سرہ کا فیصلہ۔ شیخ الاسلام امام سیوطی قدس سرہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں امام ابن سعد قدس سرہ نے حضرت امام ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزم قدس سرہ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان تمام بچوں کو اکٹھا فرمایا جن کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھا، اور پھر انہیں ایک مکان میں بند کر دیا تاکہ وہ اپنے اپنے نام بدلا دیں۔ پھر ان بچوں کے والد آئے اور انہوں نے یہ شہادت دی کہ ان بچوں میں سے اکثر وہ ہیں جن کے نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے تھے۔ بعدها حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں رہا فرما دیا۔ حضرت ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد حضرت محمد بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی بچوں میں شامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم لازم ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص سے یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر اپنا نام رکھنا نہایت بابرکت و باعث فضیلت ہے، اور اس نام کی تعظیم و توقیر اور احترام و اکرام سب مسلمانوں پر لازم و ضروری ہے۔ امام بزار، امام ابن عدی، امام ابو یعلا، امام حاکم قدس اسرارہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اولاد کا نام محمد تو رکھ لیتے ہو مگر اس نام کے ادب کا التزام نہیں رکھتے ہو، پھر انہیں گالیاں دینے شروع کر دیتے ہو۔ امام بزار قدس سرہ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھ دو تو پھر نہ تو اس کی پٹائی کرو اور نہ ہی اسے کسی شے سے محروم رکھو۔ امام طبرانی قدس سرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں 3 لڑکے ہوں اور ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے تو اس نے نادانی کی۔ امام طبرانی قدس سرہ نے اسی حدیث کی مانند حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے۔ امام ابو عاصم قدس سرہ نے ابن ابی فدیق کے طریق سے نہم بن عثمان سے، انہوں نے ابن حبیب سے اور انہوں نے اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے نام کی برکت کی امید رکھتے ہوئے میرے نام پر اپنا نام رکھا تو قیامت تک صبح شام اس کے لیے برکت رہے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا اور اللہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قسم کھانا جائز ہے۔ نماز حاجت، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تاریخ میں اور امام بیہقی قدس سرہ نے دلائل میں اور امام ابو لغیم قدس سرہ نے معرفہ میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک نابینا شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت بخشے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا مؤخر کرتا ہوں اور یہ تیرے لیے اچھا بھی ہے، اور اگر تو چاہتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی فرما دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھی طرح وضو کرنے اور 2 رکعت پڑھنے اور پھر یہ دعا مانگنے کا حکم فرمایا۔ دعائے حاجت: اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فیزیہا لی اللہم فشفیاتہ فی۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اس حاجت میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری یہ حاجت پوری فرما دے۔ اللہ جل مجدہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ راوی نے فرمایا چنانچہ اس شخص نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور یہ دعا مانگی، پھر جب وہ کھڑا ہوا تو بینا ہو گیا۔ امام بیہقی قدسرہ اور امام ابو لویم قدسرہ نے معرفت میں حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص اپنی کسی غرض کے لیے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امور سلطنت میں مشغولیت کی بنا پر اس کی طرف التفات نہ فرماتے اور نہ ہی اس کی غرض پر غور فرمایا کرتے۔ وہ شخص ایک دن حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عدم توجہ کی شکایت کی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا افطایا لے اور وضو کر اور مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھ اور پھر یوں دعا کر اللہم انی اسألک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمہ و محمد انی اتوجہ بک الی ربی فیقضی لی حاجتی۔ اللہ جل جلالہ میں تجھ سے تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پروردگار کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت پوری فرما دے۔ اور یہاں اپنی حاجت کا نام لینا، پھر حضرت امیر المومنین کے پاس چلے جانا، تمہاری غرض پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر وہ حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ حاضر ہوا۔ دربان آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے برابر بچھونے پر بٹھایا اور حال دریافت کر کے اس کی حاجت پوری فرما دی۔ پھر وہ شخص وہاں سے رخصت ہو کر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے جزاک اللہ خیر کہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نہ تو میری طرف توجہ فرماتے تھے اور نہ میری حاجت پر غور کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے مجھے یہ عمدہ دعا تعلیم فرما دی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا میں نے یہ دعا تجھے اپنی طرف سے نہیں بتائی، بلکہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ اتنے میں ایک نابینا آیا اور اس نے اپنی بینائی کے جاتے رہنے کی شکایت کی۔ آپ نے اس سے فرمایا اگر تم چاہو میں دعا کر دیتا ہوں، کیا تم صبر نہیں کر سکتے؟ اس نے کیا یا رسول اللہ مجھے بڑی دشواری ہے، کوئی میرا عصا پکڑنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آفتابہ لے کر وضو کر لو، پھر تو گانا ادا کر کے یہ دعا پڑھ لینا اللہم اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فیجلی لی عن بصاری اللہم شافیہ فیا و شفینی فی نفسی۔ الہی میں تجھ سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محترم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا ہے تاکہ وہ میری آنکھیں بینا کر دے۔ یا اللہ جل مجدہ تو میرے حق میں اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما اور میری ذات کے لیے انہیں شفیع بنا دے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ وہ شخص آیا اور اسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ تبصرہ: شیخ الاسلام امام عز الدین بن عبدالسلام قدس سرہمہ نے فرمایا کہ یہ خصوصیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں
وسیلہ بنانا صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام اور فرشتگان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ تمام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے پر نہیں ہیں، لہذا یہی کہا جائے گا کہ یہ خصوصیت صرف اور صرف آپ ہی کی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجہ و برتر مرتبے پر آگاہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کا وقوع ناممکن ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا پر تقدیر تسلیم و وقوع جائز نہیں، جیسا کہ الامام العلامہ ماوردی قدسرہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کا وقوع ناممکن ہے، باخلاف دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے کہ ان سے خطا کا وقوع ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آ نہیں سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطا کا ازالہ کر سکے، جبکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام میں یہ بات نہیں، اسی لیے اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا سے معصوم رکھا ہے۔ امام ماوردی قدسرہ نے فرمایا حق تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا اجتہادی کا صدور ناممکن ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات و ازواج کا سارے جہاں سے برتر ہونا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن باقی تمام عورتوں سے افضل ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اعمال حسنہ پر ثواب اور تقرب اللہ کے منافی امور پر بنا وقوع عذاب باقی تمام عورتوں کے عذاب و ثواب سے دگنا ہے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے تصنیف عذاب و ثواب کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، نیز فرمایا یا نساء النبی من یاتی منکن، اے نبی کی بیویوں جو تم میں سری حیا کے خلاف کوئی جرت کرے۔ امام ترمذی قدسرہ نے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہان کی تمام عورتوں سے برتر حضرت مریم و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ حارث بن نبی اسامہ قدسرہ نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم و فاطمہ رضی اللہ عنہما سارے جہان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ امام ابو لغین قدسرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام و رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ امام ابو لغین قدسرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ تیری ناراضگی پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور تیری خوشی پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ امام ابو لغین قدسرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی عصمت کی نگہداشت کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی اولاد پر آتش دوزخ حرام فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے افضل ہونے کی دلیل علامہ ابن حجر قدسرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے افضل و برتر ہونے پر اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، جسے امام ابو یعلا قدسرہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر سے کر دیا جائے گا، یعنی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بہتر سے کر دیا جائے گا، یعنی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے۔ امام طبرانی قدسرہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگوں کو دگنا ثواب دیا جائے گا، انہی میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ دگنا ثواب کہاں ملے گا، علماء کرام نے فرمایا مذکورہ حضرات کو دگنا ثواب آخرت میں ملے گا، اور بعض نے فرمایا ایک ثواب دنیا میں اور دوسرا آخرت میں ملے گا۔
اور گرفت کے دگنا ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک عذاب دنیا میں ہوگا اور ایک آخرت میں، اور ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ کے علاوہ جن کو دنیا میں سزا دے دی گئی ہے انہیں آخرت میں سزا نہ ہوگی، اس لیے کہ اجرائے حدود گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ امام مقاتل قدس سرہ نے فرمایا دنیا میں مذکورہ الصدر حضرات پر دو حدیں ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی طرح اس شخص کی دنیا میں دگنی سزا ہے جس نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشا، لہٰذا ایسے شخص کو 80 کی بجائے 160 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھنے والے کی سزا۔ حضرت الامام قاضی ایاز قدس سرہ نے شفا شریف میں بعض ائمہ سے روایت کیا کہ دگنا سزا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسری امہات المومنین رضی اللہ عنہ سے مختص ہے، جبکہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگانے والے کو قتل کیا جائے گا۔ بلکہ بعض ائمہ کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک پر بھی انگشت نمائی کرنے والا قتل کیا جائے گا۔ صاحب تلخیص نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کا عمل کفر کی حالت میں مرنے سے باطل ہو جاتا ہے۔ صاحب تلخیص نے فرمایا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔